اب یہ ہے کہ یہ سب کچھ کس طرح اسکروٹینائز ہوگا، کس طرح اس کو انالائز کیا جائے گا، ہم کہاں سے غلط ہیں. ایمانداری کے ساتھ سوچئے، بعض اوقات آپ کو دوسرے کی غلطی نظر آ رہی ہوتی ہے کہ مثلاً وہ وقت ضائع کر رہا ہے، یا وہ اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر رہا ہے، یا اپنے علم کو ضائع کر رہا ہے. تو کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہم نے دوسرے کو انکریج کیا ہو، دوسرے کو تھاما ہو، دوسرے کو آگے بڑھایا ہو. یعنی دو طریقے ہوتے ہیں نا، ایک تو یہ کہ جیسے کو پھسل رہا ہے تو اس کو پکڑنا، اور ایک یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس ایک خوبی ہے، بہتری ہے، اس کو آگے انکریج کرنا، اس کو آگے بڑھانا. ہم تو اس خوف سے ہی نہیں نکلے کہ اگر ہم نے کسی اور کو آگے بڑھا دیا تو شاید ہم تو بہت ہی پیچھے چلے جائیں گے پھر. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زندگی میں ہم پلٹ کے دیکھتے ہیں کہ آپ کے طویل سجدے کب ہوتے تھے؟ رات کو تنہائی میں، آپ کے اپنے ٹائم میں، اس ٹائم میں نہیں جب لوگوں کے آنے کا وقت ہوتا تھا. آپ کے قرآن کی تلاوت کس میں ہوتی تھی؟ آپ کیا ہماری طرح یہ اس طرح لے کے سامنے بیٹھتے تھے اور ہل ہل کے پڑھتے تھے؟ یہ تلاوت ہوتی تھی آپ کی. کس وقت تلاوت ہوتی تھی اور کیسے ہوتی تھی اور کہاں ہوتی تھی تلاوت؟ تلاوت کس کو کہتے ہیں؟ تہجد کے وقت میں، نماز کے اندر. ہم میں سے وہ اس چیز کا اہتمام کتنے اور کب اور کیسے کرتے ہیں؟ نہیں. اب جب ہم نے فجر سورج نکلنے سے پہلے ہی تلاوت ختم کر لی تو دن میں کیوں کوئی آ کے ڈسٹرب کرے گا ہمیں؟ وہ وقت ہی نہیں ہے. دیکھیں، دن کا وقت جو ہے وہ لوگوں کا وقت ہے، کام کا وقت ہے، عمل کا وقت ہے. اس وقت آپ قرآن لے کر ہی کیوں بیٹھے؟ ہاں، اس صورت میں آپ کے لیے حلال ہے پھر لے کر بیٹھنا عام وقت میں، جب آپ ایک طالب علم ہیں. جب آپ ایک طالب علم ہیں تو سب کو پتا ہے کہ آپ طالب علم ہیں، آپ کا ٹیسٹ ہو سکتا ہے، آپ کو سبق سنانا ہو سکتا ہے، آپ کا یہ کام ہے، آپ پڑھ رہے ہیں، وہ سب کو پتا ہے، انڈرسٹوڈ ہے، دوسروں کو بھی پتا ہے. یا آپ ایک پڑھانے والے ہیں تو اس وقت بھی لوگ کہ ابھی اس کے اسکول جانے کا وقت ہے. آپ اپنے اوقات کی تنظیم اس طرح کریں کہ جیسے وہ حدیث آئی تھی نا کہ عقل مند شخص کے لیے لازم ہے کہ اس پر کچھ گھڑیاں گزریں یا اس کی کچھ گھڑیاں ان کاموں میں گزریں، ایسی گھڑی جب کہ وہ اپنے رب سے باتیں کرے. اب ایسا تو نہیں کہ آپ مثلا کلاس میں بیٹھے ہوئے اور کلاس سے دماغ آف کر کے تو آپ اپنے رب سے باتیں شروع کر دیں. یہ وقت اس کام کے لیے تو نہیں ہے، اس کا وقت تو الگ مقرر ہونا چاہیے، اور جو چیز جس وقت کے لیے مقرر ہے اس وقت میں کریں. دوسرا، ساعۃ یحاسب فیہا نفسہ، ایسی گھڑی جب کہ وہ اپنی ذات کا محاسبہ کرے. کیا یہ ہم کرتے؟ اور کون سا وقت آپ نے مقرر کر رکھا ہے؟ کوئی وقت تو ہونا چاہیے نا. ہماری ٹائم مینجمنٹ اور ہمارے اعمال کی جو تنظیم ہے وہ درست ہی کوئی نہیں ہے. نہ ہم نے وقت مقرر کر رکھا ہے اپنے رب سے باتیں کرنے کا، نہ وقت مقرر کر رکھا ہے ذات کے محاسبے کا. اپنے دن کے ڈیلی ٹائم ٹیبل میں دیکھیں کون سی جگہ ہے جہاں آپ یہ کام کرتے ہیں. کوئی اسکیجول ہے آپ کا، کوئی چارٹ بنایا ہوا آپ نے، کوئی آپ نے کہیں کھانے کھینچے ہوئے ہیں کہ یہ میرا کام آج کا تھا، میں نے کر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ کمپیوٹر سے، نہ کتابیں تھی، نہ کاپیاں تھی، نہ بہت زیادہ لکھنے پڑھنے کا کام تھا، لیکن اوقات متعین تھے. اور دین اسلام اتنا نیچرل فطری دین ہے کہ نمازوں کے اوقات متعین کر کے بہت سے کاموں کو اپنی اپنی جگہ کر دیا. نماز ایک ٹائم ٹیبل بھی تو زندگی کا دیتی ہے آپ کو، ایک نیچرل ٹائم ٹیبل ہے آپ کا کہ آپ نے کیا کیا کام کرنے اور کس کس وقت کرنے. ان نمازوں کے ساتھ آپ آگے اور پیچھے باندھے. جب گھڑیاں نہیں تھی، جب گھنٹوں کے حساب نہیں ہو سکتے تھے، تو صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ نمازوں کے ساتھ انہوں نے اپنے ٹائم ٹیبل بنا رکھے تھے کہ کون سا کام کس وقت کرنا ہے. ایسی گھڑی جب کہ وہ خدا کی تخلیق میں غور کر رہا ہو، اس کے لیے کون سا ٹائم آپ نے مقرر کیا ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تو وضو سے پہلے ٹائم ٹیبل میں پہلا کام یہ تھا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا. وہ وقت ہوتا ہے غور و فکر کا جب آپ کا اصل نکل کے سامنے آتا ہے. اور اگر آپ اٹھے ہی دن کے 10 بجے تو آپ نے تو وہ گھڑی ضائع کر دی، آپ نے تو وہ ٹائم کیا، یعنی وہ ایک ٹائم ٹیبل ہے نا، ایک نیشنل ٹائم ٹیبل ہے، وہ آپ نے اپنا سسٹم ہی خراب کر دیا. اور پھر دن کا کوئی اور وقت ہو سکتا ہے، سورج نکلنے کا وقت ہو سکتا ہے، غروب آفتاب کا وقت ہو سکتا ہے، یعنی کوئی بھی وقت ہو سکتا ہے، لیکن بہترین وقت وہ ہے جو آپ کی مکمل تنہائی کا اور یکسوئی کا وقت ہے. غور و فکر صرف اس وقت میں ہو سکتا ہے. اور یہ نہیں کہ آپ گھنٹوں بیکار بیٹھے رہے اور آپ کہیں کہ جی وہ میں ذرا غور و فکر کر رہا ہوں.